الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والفجر ولیال عشر۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز فجر کی اہمیت۔ ناظرین اکرام، نماز اسلام کا بنیادی رکن اور مذہبی شعار ہے۔ یہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے، ایمان کی علامت اور مومن کی پہچان ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار ہے۔ بعض نمازیں فرض ہیں جن کی ادائیگی ہر مومن پر لازم ہے، اور بعض نمازیں نفل ہیں جن کے اہتمام سے اہل ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات، فرض نمازوں میں نماز فجر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ویسے تو 5 وقت کی نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن خصوصی اعتبار سے قرآن اور حدیث میں فجر کی نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام الگ بتایا ہے۔ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں بتائے ہیں، اس لیے کہ فجر کی نماز ایک مومن اس سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ بات بھی یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ کبھی وہ سورج کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی صبح کی قسم کھاتا ہے، کبھی عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ شرک انسان کو ہمیشہ والی جہنم میں لے جاتا ہے۔ حضرات، قرآن مجید میں تمام فرض نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ نماز فجر کا ذکر نام کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں دلوک کے معنی زوال یعنی آفتاب ڈھلنے کے ہیں، غسق کا معنی ہے تاریکی کے ہیں، آفتاب کے ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ 5 اوقات کی نماز کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس شبے میں ہے 5 اوقات کی نماز کا ذکر کہاں ہے؟ اس آیت میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 8 آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ نماز فجر کی وجہ سے اس وقت کو بھی بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، پیارے نبی نے اللہ سے دعا کیا تھا پروردگارہ میری امت کے جو بھی لوگ صبح کے وقت میں کام کرتے ہیں، صبح کے وقت میں اے اللہ تو برکت نصیب فرما۔ اس وقت اللہ کی جانب سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نومۃ الصبح تمنع الرزق لأنہ وقت تقسم فیہ الارزاق، صبح کے وقت سونے سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے دربار سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک فرزند کو صبح کے وقت سوتے ہوئے دیکھا
تو ڈانٹ کر بیدار کیا اور فرمایا اتنام فی الساعۃ التي تقسم فیها الارزاق، کہا کہ تم ایسے وقت میں سو رہے ہو جس وقت میں روزی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں میری زندگی میں کیوں برکت نہیں ہے، میری زندگی میں کیوں برکت نہیں ہے، ہماری کمائیوں میں کیوں برکت نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ حدیث کے خلاف ہے۔ ہم 12 تک سوتے ہیں، ہماری صبح ہوتی ہے 12 بجے، ہماری صبح ہوتی ہے 11 بجے، جس وقت میں رزق تقسیم ہوتا ہے اس وقت میں ہم سوتے ہیں۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ، بڑے محروم ہیں وہ لوگ جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے اور رات کے فرشتوں کا اجتماع اسی وقت میں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا ثواب غیر معمولی ثواب ہے۔ اس کے اجر و ثواب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فجر سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز کا اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ جب سنت کا یہ ثواب ہے تو سوچو کیا اس وقت ادا کی جانے والی فرض نماز کا کیا مقام ہوگا؟ تو میرے بھائی، اس کی اہمیت کو جاننا ہے۔ یہ بھی غلطی ہے، ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، آدمی نماز کے سلسلے میں سستی کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے معاشرے میں ہر دن فجر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح بات نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، فجر نماز فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی چھوٹ گیا وہ الگ بات ہے، ہر دن کا معمولی بنا لینا۔ اور بعض نادان ایسے بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے، فرض نماز چلتی ہے، وہ الگ سے آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر جا کے نماز جماعت میں ملتے ہیں۔ غلطی ہے، یاد رکھیے۔ فرض نماز جب چل رہی ہو، دوسری نماز نہیں پڑھنا ہے آپ کو، جیسے امام صاحب کو جس حالت میں بھی آپ پاؤ نماز میں مل جانا ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہوتے ہیں، کسی ٹرین کو پکڑنا ہے، کسی بس کو پکڑنا ہے، کوئی فلائٹ میں جانا ہے، ہم 1 2 3 گھنٹے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا جو پیسہ نکل چکا ہے ٹکٹ کی شکل میں وہ کبھی ضائع نہ ہو۔ ہاں، نماز کے سلسلے میں اتنی سستی کہ ہر دن نماز کے سلسلے میں پیچھے آنا، اور امام صاحب نماز ادھر پڑھ رہے ہیں اور آپ ادھر سنت پڑھتے ہیں، بعد میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا جائز ہے کیا کسی مذہب میں؟ اچھی بات نہیں میرے بھائی۔ ایک مسلمان نماز کے سلسلے میں سستی نہیں کرتا، وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی توجہ کرتا ہے، وہ دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں جس قدر وہ سوچتا ہے اس سے زیادہ آخرت کے تعلق سے وہ سوچتا ہے ایک مومن۔ تو میری اور آپ کی کوشش یہی ہونا ہے، اذان کے بعد ہمیں مسجد پہنچنے کی کوشش ہونی ہے، اذان تک ہمیں مسجد تک پہنچ جانا ہے، اس کے بعد آپ سکون سے سنت ادا کریں گے۔ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ سنت متروکہ ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کون دعا کرتا ہے؟ ہاں، وہ دعا کرتے ہیں، فرض نماز ختم ہو گئی، سب مل کے اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، سب پیچھے سے آمین بول رہے ہیں۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، بالکل صریح طور پہ بدعت ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کی تعلیم دی گئی، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور بہت ساری دعائیں سکھائی گئی، آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ۔ یہ سارے اذکار ہم سے چھوٹ جاتے، انسان سمجھتا ہے کہ امام صاحب جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم پیچھے سے آمین بول رہے ہیں، ہمارے سارے اذکار ادا ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا شوق
بدعتوں کی طرف جاتا ہے، لیکن سنت کے بارے میں جو بات بتائی گئی اس سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ سنت پہ عمل کرنا سیکھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پہ بتایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والی ساری نعمتوں سے بہتر ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، سنت کا مقام ہے تو فرض کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا ثواب دوسری بڑی بڑی عبادتوں کے برابر قرار دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ نماز تہجد بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گویا کہ وہ آدھی رات قیام اللیل کیا، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، عشاء بھی پڑھا ہے جماعت کے ساتھ، فجر بھی پڑھا ہے، گویا کہ اس نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھا ہے، اس کا ثواب اسے لکھ دیا جائے گا۔ تو حضرات کتنی بڑی بات ہے، فجر نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اس کا اہتمام میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور افضل عبادت ہے جو صرف مالداروں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے اور مسجد ہی میں بیٹھا رہے، ذکر کرتے ہوئے ذکر میں مشغول ہو گیا، پھر طلوع فجر تک یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی 2 رکعت ادا کرے نماز، تو وہ حج اور عمرے کا اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے پاس حج کرنے کے لیے پیسہ نہیں اور آپ کے پاس عمرہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، حج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اسی بہانے میں ہماری موت آ جاتی ہے۔ ہم دنیا کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، کسی شادی کے لیے، کسی گھر بنانے کے لیے، لیکن ہمارے زندگی میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری زندگی کا ایک پیسہ اور ایک رقم اور میری حلال کمائی کا ایک رقم میرے حج کے لیے ہو۔ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں فکر نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا وہ آدمی اگر فجر کے بعد ایسے ہی بیٹھا رہا، سورج طلوع ہونے تک ذکر میں مشغول رہا، اس جگہ سے نہیں اٹھا، تو اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے، اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے، فرض جو حج ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، بلکہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کو زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت دی ہے، اس کی صحت ہے، مال ہے، تو اس کو ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ تو صحیح اس کو حج کرنا چاہیے۔ حضرات نماز فجر کا ایک فائدہ یہ ہے، اس کے اہتمام سے مومن بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص صبح کی نماز ادا کرے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اس کا سارا دن سکون و اطمینان سے گزرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو موت کے منہ میں جاتے ہیں، بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ فجر نماز کا اہتمام جہنم سے آزادی اور جنت میں دخول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ کا مستحق نہیں ہوگا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں من صلی البردتین بردین دخل الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص ان ٹھنڈے 2 وقت فجر اور عشاء کی نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نماز فجر کے اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں نور اور روشنی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رات کی تاریکی میں پیدل چل کر مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت سنائی دی جائے گی۔ قیامت کا سب سے بڑا بھیانک منظر وہی ہوگا جو تاریکی ہوگی۔ ایک کافر اپنے ہاتھ کو دیکھے گا تو اس کا ہاتھ اسے دکھے گا نہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کی تعریف اللہ کے دربار میں کرتے ہیں جو نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں
اور فرشتوں کی دونوں جماعتیں فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب فرشتے رات گزار کر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ وہ جواب دیتے جب ہم ان سے رخصت ہوئے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ اس حدیث میں دو باتیں قابل غور ہیں جن سے نماز فجر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ دن اور رات کے فرشتوں میں سے صرف ان فرشتوں سے کرتا ہے جو رات گزار کر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یہ فرشتے عصر کی نماز میں پہنچے تھے جب وہ جواب دیتے ہیں کہ تو نماز عصر کی حاضری کا ذکر پہلے کرنے کے بجائے نماز فجر کی حاضری کا ذکر پہلے کرتے ہیں، ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرات، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے، اے بندوں میں نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں کیا؟ بندے کہیں گے اے اللہ ساری نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ اللہ کے بندے کہیں گے جنتی وما لنا لا نرضى وقد اعطيت ما لم تعط احدا من خلقك، اے اللہ کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ اے اللہ تو نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ الا اعطيكم افضل من ذلك، اللہ کہے گا اس سے بڑی چیز نہ دوں؟ فرشتے بندے کہیں گے جو جنتی ہوں گے ضرور بتائیے۔ اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میری آج تم پہ رضامندی واجب ہو گئی، اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنتی جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے بات کرے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ ہٹ جائے گا، سارے جنتی لوگ اللہ کو دیکھنے لگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی لوگوں کی سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کریں گے، اور جہنمی لوگوں کی سب سے بڑی سزا یہی ہے وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی جب اللہ کو دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایسی لذت ملے گی جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات اللہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کب؟ جب ہمیں فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں فجر نماز کی اہمیت میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، ظہر میں سستی ہو جائے، عصر میں سستی ہو جائے، مغرب میں سستی ہو جائے، عشاء میں سستی ہو جائے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ 5 وقت نماز کو اس کی وقت میں ہمیں ادا کرنا ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ بعض نمازوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے احادیث میں اس کی فضیلت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، 14ویں تاریخ تھی، آپ نے چاند کی طرف دیکھا، صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی نہیں، ہمیں تو چاند کو اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے کہ آج اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ نے دیدار الہی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کا شرف ملنے والا ہے جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ قیامت کے دن سارے جنتی اللہ کو دیدار کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کا نسخہ بتاتے ہوئے فرمایا سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کا ضرور اہتمام کرو۔ نماز فجر کے اہتمام کرنے والوں کے لیے جہاں یہ
فوائد ہیں، وہیں سے سستی غفلت کرنے والوں کے لیے بھی بڑی سختی وعید آئی ہے۔ نماز فجر سے سستی کرنے والوں پر شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو نماز فجر ترک کر کے دن چڑھنے تک سوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ یہ ایسا انسان ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ شیطان کے پیشاب کو اپنے کان میں ڈالتے ہیں؟ کتنے مرد ایسے ہیں جو روزانہ اپنے کان میں شیطان کے پیشاب کو ڈالتے ہیں؟ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے کان میں شیطان کے پیشاب کو ڈالتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے، شیطان ان لوگوں کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے ہیں۔ نماز فجر ترک کرنے پر بندے کو ایک سزا یہ دی جاتی ہے کہ سارا دن اس پر سستی چھائی رہتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بندہ سو جاتا ہے شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گھاٹیاں لگاتا ہے، ہر گھاٹی لگاتے ہوئے کہتا ہے ابھی رات طویل ہے سو جاؤ، علیک لیل طویل، رات بہت طویل ہے سو جاؤ۔ اگر بندہ بیدار ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کی گھاٹی کھل جاتی ہے۔ پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے، جب نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گھاٹی کھل جاتی ہے۔ ایسا شخص دن بھر چستی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر وہ بیدار نہ ہوا، نماز نہ ادا کرے تو ایسا شخص بڑا بدبخت ہے، اس کا پورا دن سستی سے گزرتا ہے۔ خبیث النفس کسلان، پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا وہ سستی کے ساتھ پورا دن اس کا گزرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی، اسی حالت میں مرتا ہے، بری موت ہے اس کی۔ نماز فجر با جماعت ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندے مومن کے دل میں نفاق جنم لیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دریافت کیا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ پیارے نبی نے کہا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ شخص بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ دونوں نمازیں فجر اور عشاء منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فجر کی نماز سے غائب پاتے اس کے بارے میں ہم گمان کرتے یعنی یہ شخص منافق ہے۔ وما يتخلف عنها الا معلوم النفاق، جو آدمی نماز سے پیچھے رہتا ہم سمجھتے کہ وہ منافق ہے، ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے دریافت کرتے کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام اپنے اپنے خواب کا ذکر کرتے، آپ ان کی تعبیر بیان کرتے۔ ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے بیدار کیا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں ایک شخص لیٹا، دوسرا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا، اس پتھر کو لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ زور سے مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پھر پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ شخص کھڑا ہوا شخص پتھر لانے کے لیے جاتا ہے، پھر وہ شخص کا جس کا سر پھٹا ہوا تھا پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل کون سا بدبخت شخص ہے جسے اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو کہا گیا، انہوں نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جو آپ کی امت کا قرآن مجید کا حافظ تھا مگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور فرض نماز چھوڑ کے سو جایا کرتا تھا، فجر نماز چھوڑ کے سونے والا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنے لوگ ہیں فجر نماز چھوڑ کے سوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے فجر نماز اٹھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمائی کا مسئلہ ہے، نیند قربان کرتے ہو، خون پسینہ ایک کر کے انسان دنیا کی یہ چند قیمتوں کے لیے جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے کچھ محنت ہی نہیں کرتا۔ کتنا بڑا ثواب ہے فجر نماز کا۔ آپ نے سماعت کیا
یاد رکھیے آپ نے جتنی احادیث سماعت کی ہے، ناظرین اکرام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں زندگی میں نماز کے سلسلے میں کبھی سستی نہ کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس کے بعد ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کے ذکر کے بعد رزق کا ذکر یہی نقطہ بتاتا ہے کہ نماز سے رزق کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رزق آپ کو اسی وقت سہولت کے ساتھ ملے گا جب آپ کا تعلق نماز کے ساتھ اچھا ہو۔ نماز فجر کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی ادائیگی میں سستی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا حد درجہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلامی لشکر حنین جنگ سے واپس ہو رہا تھا، رات ایک جگہ گزر چکا تھا، سب پر نیند غالب آ رہی تھی۔ آپ نے راستے میں پڑاؤ کا ارادہ کیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ بیدار رہو، نماز کے وقت سب کو جگاؤ۔ سب سو گئے، بلال رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، اپنی سواری سے لیٹ ٹیک لگا کے انتظار کرتے رہے۔ اچانک آنکھ لگ گئی، نیند غالب آ گئی، نہ وہ نماز کے وقت بیدار ہو سکے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کوئی اور صحابی، یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ جب سورج کی شعاعیں چہروں پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر بیدار ہوئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو بیدار کیا، فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ بلال نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك بأبي انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بیدار رہنے کی میں نے پوری کوشش کی، اس کے باوجود نیند مجھ پہ غالب آ گئی، مجھے اس ذات نے سلایا جس نے آپ کو سلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور کچھ دور جانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا، آپ کی نماز فوت ہو گئی تھی، جس کا آپ کو بے حد افسوس ہوا۔ اس واقعے پر غور کریں، آپ نے نماز وقت پر ادا کرنے کے لیے کس قدر اہتمام کیا۔ جنگ کی تھکان کے باوجود گوارا نہیں کیا کہ نماز قضا ہو، نماز وقت پر ادا کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو متعین کیا کہ وقت ہونے پر بیدار کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے پاس گھڑی اور موبائل فون جیسے نئے آلات موجود ہیں جن کی مدد سے ہم نماز کے لیے وقت پر بیدار ہو سکتے ہیں اور نماز باجماعت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، مگر ہماری سستی اور غفلت کی انتہا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیا تھوڑا کام کر لیے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی محنت کر لیے۔ نماز فجر کی اہمیت کے پیش نظر صحابیات مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ عورتیں، حالانکہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا عورتوں کے لیے ضروری نہیں تھا۔ جو لوگ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز فجر میں حاضر نہیں ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے گھر سمیت جلا دینے کی خواہش ظاہر کی۔ بھائی، میں سچ کہتا ہوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، میری اور آپ کی زندگی کے دن متعین ہیں۔ اللہ نے 120 دن جب ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے، اللہ نے لکھ دیا کتنے دن ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ وہ سارے دنوں میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ایک دن بھی میری قبر کے قریب مجھے لے کے جا رہا ہے، تو میں سوچنا چاہیے میری ہر فرض نماز وقت پہ ادا ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ زندگی بہت جلد ختم ہوتی ہے۔ اصل بات یہی ہے، جو لوگ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز فجر میں حاضر نہیں ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنی بڑی وعظ سنائی۔ بنیادی بات ہے، ہماری بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہم رات دیر تک دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یا پارٹی میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا ٹی وی اور انٹرنیٹ کے پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، یا پھر فیس بک اور واٹس ایپ پر دوست و احباب پہ چیٹنگ کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے زیادہ مصروف انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جایا کرتے تھے تاکہ عبادت کرنے میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔ عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے اور عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں نے فجر کی نماز کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ویسے تو سارے نمازوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔